نیت کا ثواب۔ نتیجہ، مثال کے طور پر نماز کی نیت کر کے سو جائے کہ صبح فجر کی نماز پڑھوں گا، کاش مجھے کوئی اٹھائے صبح، تو اللہ اس کو نماز کے لیے اٹھانے میں ضرور مدد دے گا۔ اور یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے کہ انسان سے اللہ کا رشتہ ظاہر ہوتا ہے، اور پہلی بار انسان بھی اللہ کی مرضی دیکھ لیتا ہے، یعنی شروعاتی رابطہ دیکھتا ہے اللہ کا انسان کے ساتھ، اور انسان اس چیز کو بھی محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو خالق ہے جس نے پیدا کیا، لیکن انسان پہلی بار قربت محسوس کرتا ہے۔ جو انسان عقل والے ہوتے ہیں وہ اس محسوسیات کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لیتے ہیں، پھر 1 نماز، پھر 2 نمازیں، پھر 3 نمازیں، پھر 4 نمازیں، پھر 5 نمازیں، ایسے کرتے کرتے نماز بڑھاتے جاتے ہیں اور مسجد میں آنا بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسجد میں صرف 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور مومن پھر نماز بڑھاتا جاتا ہے، اور پھر 6 نماز، پھر 7 نماز، پھر 8 نماز، پھر 9 نماز، پھر 10 نماز۔ اس لیے اگر مسجد میں 5 وقت کی نماز کے وقت کا دورانیہ ٹوٹل منٹوں میں کیا جائے تو 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ مومن اپنی نماز کا دورانیہ بڑھاتا جاتا ہے، جو پہلے 30 منٹ، پھر 1 گھنٹہ، پھر 5 گھنٹے، اور پھر مومن جو بھی کام کرتا ہے روزگار کے لیے اس دوران میں بھی ذکر میں رہتا ہے، اور پھر ذکر کے بعد اللہ کی شان میں فکر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اپنے اسی سچ پر عمل کرتے کرتے وہ زمانے کی سوچ سے دور اور اپنے آپ کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ انسان کی اپنے نفس کی ہر حرکت و سکنات پر نظر رہتی ہے، اور وہ اپنے اندر جھانک کر اندر کا حال معلوم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس جہان کے نظارے بھی دیکھ سکتا ہے، جیسے آج کل کمپیوٹر میں یوٹیوب میں اگر ایک فائل کھولو تو اور بھی کئی فائلز نکل آتی ہیں، آپ جو چاہو وہ فائل کلک کرو۔ ایسے ہی مومن بھی اپنے دل کے دریچے میں ہر فائل دیکھ سکتا ہے، اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی، اور دین دنیا کی سب مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی زندگی میں یہ مقام آ جاتا ہے کہ باہر کی دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اور دوسری دنیاؤں میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نماز 5 وقت سے بڑھ کر ہر لمحے، ہر پل نماز میں ہی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس پر شریعت سے خارج اور طریقت سے غافل ہونے کے الزامات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو مومن، فقیر، اور پھر فقیر سے مرشد ہادی کے القاب مل جاتے ہیں، اور اس طرح مومن اپنی منزل طے کرتا جاتا ہے۔ ملامت، تہمت اور کافر جیسے انعامات سے نواز کر دنیا اس فقیر کو ڈبہ پیر وغیرہ وغیرہ کہنا شروع کر دیتی ہے۔ فقیر کی ظاہری زندگی ایسے ہی متضاد گزرتی ہے۔ میرا اس مضمون سے مقصد کو پہلے کسی ڈبہ پیر کی حمایت کرنا نہیں، سچے اور بہروپیے کو لیکن پہچاننے کا فرق ہو سکتا ہے۔